بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 جولائی بروز سوموار ہم بات کریں گے صنم جاوید کو اسلام آباد کی عدالت نے جو رہائی کا حکم دیا اور جو جج صاحب کی جانب سے تحریری فیصلہ جاری کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کی طرح بہت اہم فیصلہ ہے، اور جس کے بعد ابھی تک صنم جاوید کے حوالے سے اسلام آباد پولیس پریشان ہے کہ وہ کس مقدمے میں گرفتار کرے اور کیا ان کو کسی عدالت سے کوئی ریلیف ملے گا، کوئی ریمانڈ ملے گا، یا جس مقدمے میں بھی پیش کیا جائے گا وہاں سے ڈسچارج ہو جائے گا۔ اور جو جوڈیشل مجسٹریٹ کی جانب سے فیصلہ لکھا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کا کوئی اور جوڈیشل مجسٹریٹ ریمانڈ تک بھی نہیں دے گا، اور جس کیس میں گرفتار کریں گے وہاں سے بھی ان کو ہر صورت ریلیف ملے گا اور ڈسچارج ہو جائیں گی۔ عدالت میں کل سماعت ہوئی تھی اور تحریری جو حکم نامہ ہے بہت اہم ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور عدالت نے جو ان کی رہائی کا حکم دیا، ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے پاکستان تحریک انصاف کی خاتون کارکن صنم جاوید کو، جو کہ ممبر اسمبلی ہیں، وہ صوبائی ہو یا قومی اسمبلی ہو، اور پاکستان تحریک انصاف نے ان کو اسمبلی میں لے جانے کا حتمی فیصلہ بھی کر لیا ہے، اور بڑی قربانیاں ہیں، خواتین کی بڑی قربانیاں ہیں جن خواتین نے جیلیں کاٹی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے ساتھ جڑ کے کھڑی رہیں۔ کل عدالت میں سماعت ہوئی تھی اور ان کو مختلف مقدمات میں جب گرفتار کیا گیا، وہ ایف آئی اے کے مقدمات تھے، جو 9 مئی کے مقدمات تھے، اور اب تک وہ 12 مقدمات میں پہلے گرفتار ہو چکی تھیں۔ یہ 13واں مقدمہ تھا جس میں ایف آئی اے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اتنی سخت آبزرویشن دی عدلیہ کے حوالے سے بھی، ماتحت عدلیہ کے حوالے سے بھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر انہوں نے اسلام آباد پولیس وہاں سے گرفتار کرتی تو ان کو راہداری ریمانڈ لینا پڑتا گجرانوالہ سے۔ راہداری ریمانڈ لاہور ہائی کورٹ کے کسی ماتحت عدلیہ نے نہیں دینا تھا، اس وجہ سے یہ وفاقی ادارے سے گرفتار کروا کے اسلام آباد لے آئے کہ شاید عامر فاروق صاحب کی جو ماتحت عدلیہ ہے وہاں سے کوئی ریلیف مل جائے گا۔ جج ملک محمد عمران نے سوال کیا کہ صنم جاوید کون ہے، تو صنم جاوید کے وکلاء کے ہمراہ روسٹرم پر آ گئیں۔ میاں علی اشفاق نے کہا کہ صبح 9:30 بجے سے صنم جاوید کی پیشی سے متعلق ہم یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے صنم جاوید کے کیس میں دائرہ اختیار کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ گرفتاری کے وقت تفتیشی افسر کے پاس ٹھوس شہادت، قانونی بنیاد یا حقائق موجود تھے یا نہیں تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں صنم جاوید کی ویڈیوز اور ان کے فورینزک پہلے ہی مکمل ہو چکے ہیں۔ صنم جاوید کے وکیل نے کہا کہ اب پروسیکیوشن جسمانی ریمانڈ کے لیے ویڈیوز، موبائل ریکوری یا فورینزک کرانے کا معمول کا بہانہ نہیں بنا سکتی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اتنا تگڑا فیصلہ ہے کہ یہ پاکستان کی جس عدالت میں جائیں گی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پروسیکیوشن کے گلے پڑے گا۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں صنم جاوید کے کیس میں دلائل دیے۔ صنم جاوید کے وکیل نے کہا کہ اب پروسیکیوشن جسمانی ریمانڈز کے لیے ویڈیو، موبائل ریکوری یا فورینزک کا معمول کا بہانہ نہیں بنا سکتی۔ صنم جاوید کے خلاف یہ 12واں 13واں مقدمہ ہے، ان پر بننے والا یہ مقدمہ سب سے کمزور ہے۔ ان پر ریاستی اداروں کے خلاف بیان بازی کا الزام ہے۔ میاں علی اشفاق نے کہا کہ صنم جاوید کے خلاف گرفتاری پر گرفتاری کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ جب کوئی اور مقدمہ نہیں بچا تو 9 مئی گجرانوالہ سے پہلے درج مقدمے میں پکڑ لیا۔ پنجاب حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے خود کہا کہ صنم جاوید اب پنجاب میں کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے۔ کل صنم جاوید جب جیل سے باہر نکلیں اور سول کپڑوں میں افراد گاڑی میں بٹھا کر اسلام آباد لے آئے۔ صنم جاوید 10 مئی 2023 سے حراست میں ہیں۔ صنم جاوید کے وکیل کا کہنا تھا کہ صنم جاوید پر شوہر کا موبائل سال پہلے استعمال کرنے کا بھی مقدمہ بنا۔ شوہر جس کو 8 ماہ جیل میں رکھا، اس کا فون بھی ریکور کیا مگر کچھ نہیں ملا۔ میرا کیس 100% بریت کا ہے۔ ان سے ریکور ہونے والی USB ان کے پاس جیل میں کیسے آئی؟ ٹرانسفر کیسے ہوئی؟ کیا کسی ملزم نے بتایا کہ اس نے صنم جاوید کے اکسانے پر کوئی اقدام اٹھایا؟ ایف آئی اے یہ کیسے مقدمہ بنا سکتا ہے؟ وکیل بابر اعوان نے کہا کہ صنم جاوید نے اگر کسی ادارے یا شخص کو گالی دی ہے تو وہ سامنے آئے، کوئی متاثرہ فریق تو ہو نا۔ سرکار یا ایف آئی اے خود کیسے مدعی بن سکتی ہے، اور اس کے اوپر عدالتوں کی ججمنٹس ہیں کہ یہ خود فریق نہیں بن سکتے۔ سرکاری وکلاء کی جانب سے کہا گیا کہ ایک ٹویٹ کیا گیا ہے، اور اس ٹویٹ میں جو اداروں کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہے، 10 مئی 2023 کا ٹویٹ ہے، اور اس میں کوئی اداروں کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور اس بنیاد پہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور یہ مقدمہ ان کے خلاف ٹویٹ ہے مئی 2023 کی، مقدمہ 10 جولائی 2024 کو ہو رہا ہے۔ 1 سال کے بعد مقدمہ دائر ہو رہا ہے، درج کیا جا رہا ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان سے ٹویٹر اکاؤنٹ کی جو ہم نے تفصیلات لینی ہے اور وہ ہم نے ریکور کروانا ہے۔
تو عدالت کی جانب سے دلائل سنے گئے اور عدالت نے دلائل سننے کے بعد جو فیصلہ لکھا ہے ایف آئی اے کے جو اسپیشل جج تھے جوڈیشل مجسٹریٹ ملک عمران، انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے ریکارڈ کے مطابق صنم جاوید کے خلاف سب انسپیکٹر شیروز ریاض کی شکایت پر مقدمہ درج ہوا۔ یہ ایف آئی اے کا اپنا سب انسپیکٹر تھا، لیکن ریکارڈ پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ شہروز ریاض کو متعلقہ اداروں یا پاکستان آرمی نے اپنا کوئی نمائندہ مقرر کیا۔ شکایت کنندہ شہروز ریاض نہ تو مجاز ہے اور نہ وقوع کا متاثرہ فریق ہے۔ جہاں تک اداروں اور پاکستان آرمی کے خلاف فضول بیانیاں بنانے کا الزام ہے تو بذات خود یہ الزام فضول اور بے بنیاد ہے۔ عدالت نے کہا کہ جو کسی صورت بھی ایسے الزامات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اداروں اور پاکستان آرمی کے لیے عوام کے دل میں موجود عزت اور محبت ہر چیز پر مقدم ہے، لیکن اگر الزام کو درست بھی مانا جائے تو عزت و محبت کو جھوٹی کہانیوں اور بیانیوں سے کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ شکایت ریاستی اداروں یا پاکستان آرمی کے نمائندے کی شکایت پر درج نہیں ہوئی، اور جس نے درج کی ہے تو انہیں نہ تو اتھارٹی حاصل تھی اور نہ اس کا کوئی مذکورہ اداروں سے کوئی تعلق تھا اور نہ وہ واقعے کا متاثرہ تھا۔ ایف آئی آر کی تفصیلات اور تفتیشی افسر کے ساتھ دستیاب ریکارڈ سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ کوئی جرم ہوا ہے۔ جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد، اور صنم جاوید کو جوڈیشل ریمانڈ پر نہیں بھیجا جاتا بلکہ اس کو مقدمے سے ڈسچارج کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، عدالت نے کہا کہ اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ صنم جاوید 10 مئی 2023 سے موبائل فون استعمال کر رہی ہے، کیونکہ 10 جولائی 2024 کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں اخذ کردہ حقائق کے مطابق صنم جاوید کا موبائل فون پولیس کے قبضے میں ہے اور وہ 10 مئی 2023 سے جیل میں بند ہے۔ لیکن اگر یہ دعویٰ تسلیم بھی کیا جائے کہ صنم جاوید نے اسلام آباد میں موبائل فون ریاست مخالف سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا تو پھر یہ واقعہ 10 مئی 2023 سے پہلے ہونا چاہیے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کا کہنا ہے کہ انکوائری افسر شہروز ریاض کی پیش کردہ دستاویزات کے مطابق انکوائری اس بارے میں خاموش ہے کہ صنم جاوید کی اشتعال انگیزیوں سے کہاں اور کتنے افراد متاثر ہوئے، کیونکہ علاقائی دائرہ اختیار کے استعمال کے لیے انکوائری میں ان تفصیلات کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ایک جسٹس طارق جہانگیری صاحب کا فیصلہ جو شیخ رشید کیس میں آیا بہت خوبصورت فیصلہ تھا، جس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ جہاں کا وقوع ہے، اگر صنم جاوید نے لاہور میں کھڑے ہو کے کوئی ٹویٹ کیا ہے یا بیان دیا تو لاہور میں تو مقدمہ درج ہو سکتا ہے، وہ اسلام آباد میں نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا جو میلافائڈ آن دی پارٹ آف دی پروسیکیوشن، لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے 14 صفحات پر ایک ایک لفظ میں جو ظاہر ہوتی ہے اس کو وہ یہ دو وجوہات بنی جوڈیشل مجسٹریٹ کو اتنا بڑا فیصلہ دینے کی۔ عدالت نے کہا کہ حکم نامہ میں واضح کیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹرانسفر پوسٹنگ نوٹیفکیشن کے مطابق اس عدالت کا دائرہ اختیار پورے اسلام آباد کے لیے نہیں بلکہ صرف اسلام آباد ویسٹ کے کرمنل اور سول معاملات کے لیے ہے۔ ضابطہ فوجداری کے مطابق اگر کوئی وقوع لاہور کا ہے تو اس کے خلاف چارہ جوئی بھی لاہور میں ہوگی۔ کسی عدالت کا دائرہ اختیار تمام پاکستان پر نہیں ہوتا، لیکن اگر اس مفروضے پر دائرہ اختیار استعمال کیا جائے کہ وقوع تو لاہور کا ہے لیکن اثرات اسلام آباد میں ہوئے تو پھر سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد کا دائرہ اختیار بھی پورے پاکستان میں محیط ہو جائے گا، لیکن قانون ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ملک عمران نے اپنے تحریری فیصلہ میں لکھا کہ ایف آئی آر نمبر 167/24 میں صنم جاوید پر ٹویٹر کے ذریعے ریاستی اداروں اور فوج پاکستان کے خلاف جھوٹ پھیلانے، جھوٹا بیانیہ بنانے اور ریاست مخالف سرگرمیوں کی توصیف کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ یہ بھی الزام ہے کہ عوام کو تشدد اور دہشت گردی پر اکسایا جا رہا ہے، جبکہ دھونس کے ذریعے عام عوام ریاستی اداروں اور فوجی افسران میں خوف، افراتفری اور عدم تحفظ کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کسی بھی ارتکاب جرم میں وقوع کے وقت اور تاریخ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ قانون کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فرد و جرم عائد کرنے کے لیے ملزم کو جو مواد دیا جائے اس میں وقوع کی وقت اور تاریخ واضح ہو تاکہ وہ جواب میں اپنا دفاع تیار کر سکے، لیکن زیر غور معاملے میں انتہائی سمجھداری کے ساتھ ایف آئی آر میں وقوع کا وقت اور تاریخ غائب ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق وقوع سال 2023 کا ہے۔ وقت اور تاریخ کی اہمیت اس لیے بھی ہے کیونکہ اس سے یہ مفروضہ اخذ ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کے اندرات سے پہلی بھی کوئی انکوائری ہوئی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ملک محمد عمران نے صنم جاوید کے خلاف ریاستی اداروں اور پاکستان آرمی کے خلاف لوگوں کو اکسانے اور جھوٹا بیانیہ بنانے کے الزامات کی اصلیت پر سوالات اٹھاتے ہوئے قرار دیا کہ ایف آئی اے سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر کی طرف سے درج ایف آئی آر 2024 کی ہے، جبکہ صنم جاوید بنام اسپیشل جج گجرانوالہ کرمنل ریویو پٹیشن میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق صنم جاوید کا موبائل فون پولیس اسٹیشن سرور روڈ لاہور کے قبضے میں ہے اور وہ 10 مئی 2023 سے پابند سلاسل ہے۔ اگر صنم جاوید سال 2024 کا ایک بھی دن جیل سے باہر نہیں تھی اور اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا تو اس نے جرم کیسے کر دیا؟ بہت خوبصورت فیصلہ جاری کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے، اور لاہور ہائی کورٹ
کورٹ کا فیصلہ وجہ بنا ہے اس سارے کے سارے جو ڈسچارج ہوا۔ اب ہوا یہ کہ ان کو رہا کر دیا گیا، وہ اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنے وکلا کے ساتھ جب وہاں سے احاطہ عدالت سے نکلتی ہیں تو اسلام آباد پولیس ان کو آگے سے دوبارہ روک کے ناکہ لگا ہوتا ہے اور ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب جو میاں علی اشفاق ہیں جو وکیل ہیں صنم جاوید کے، کچھ دیر پہلے میری ان سے بات ہوئی ہے کہ کل کا جو گرفتار کیا، چونکہ کل پوری رات پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بار بار مختلف پولیس اسٹیشن جو خواتین کا ہے اور مختلف مقدمات میں مختلف جگہوں پہ گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جگہ جگہ گئے، ہمیں کہیں نہیں کوئی تفصیل ملی کہ وہ کہاں ہیں، کہاں ان کو رکھا گیا ہے، کس وقوعے میں رکھا گیا ہے، کس مقدمے میں رکھا گیا، کوئی تفصیل نہیں ہے۔ ان کے وکیل کہتے ہیں کہ اس وقت تک آج 15 جولائی ہے اور 15 جولائی کی 9 بج چکے ہیں اور 9 بجے تک کوئی اطلاع نہیں ہے کہ کس مقدمے میں کہاں رکھا ہوا ہے اور کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اگلی بات، آج جس مقدمے میں بھی ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں گے، یہ جو فیصلہ ہے جوڈیشل مجسٹریٹ کا اور جتنی تفصیل سے دیا گیا ہے، اور سب سے بڑی ججمنٹ لاہور ہائی کورٹ کی، پھر صنم جاوید نے کوئی بھی بیان دیا، کوئی بھی کارروائی کی، کوئی بھی ایکشن کیا تو وہ لاہور میں تھا، وہ 9 مئی کو لاہور میں تھی۔ اب عدالتیں اس بات پہ تیار ہو گئی ہیں کہ جب آپ کسی کے خلاف الزام لگاتے ہیں تو اگر وقوع وہاں کا ہے آپ مقدمہ یہاں نہیں درج کر سکتے۔ 12 پنجاب کے مقدمات میں اگر وہ بری ہو چکی ہے یا ضمانت پر ہے تو آپ اس کے بعد اسی سیم وقوع کی بابت کو یہاں نہیں مقدمہ درج کر سکتے۔ چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں، عدالتیں دن بدن کلیئر کٹ فیصلے دے رہی ہیں اور تگڑے فیصلے دے رہی ہیں، اور الٹیمیٹ یہ ظلم کی جو رات ہے یہ ختم ہونے والی ہے اور انشاءاللہ سویرا ہوگا، اور محرم شریف ہے، مظلوم کا اللہ ساتھ دے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔